ادھر نہیں آئے تھے یہ سندھ، یہ وغیرہ اپنی مرضی سے آئے تھے، اور ایک سمجھ لو کہ بس وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی حملے کیے تھے، اس کو کنکرر تھے مقصد فتح کرنے کے غرض سے، کوئی دین پھیلانا یا کسی کی مدد نہیں تھی۔ اس زمانے تبلیغی جماعت نہیں بنی تھی، اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں بھائی، یہ بات یاد رکھو۔ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بھیجا تھا اس نے پھر بادشاہ نے بلایا، بولا کہ گھوڑے کی کھال میں سی کے اوپر قتل کرا دیا تھا ان کو، اس طرح کی باتیں یہ صحیح ہے باتیں اس طرح کی؟ نہیں، میں یہ بات کرتا ہوں جی حضور۔ کہ تبلیغی جماعت نہیں تھی اس زمانے میں کہ نیت کراتے کہ تم کس کے لیے جا رہے ہو۔ اس زمانے میں دین پھیلانے کا طریقہ یہ تھا کہ تاجر بن کے جاؤ، فاتح بن کے جاؤ، مظلوموں کو ظلم سے چھڑاؤ۔ جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ کفر کی عوام جن بدماشوں کے ہاتھ میں ہیں ان سے نکالو۔ قاتلو ائمۃ الکفر، کفر کے ائمت سے قتال کرو۔ اس سے کیا ہوگا، جب عوام نکلے گی نا باہر تو اس کو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تک مکہ کے سردار نہیں مرے، مکہ والے اسلام قبول کیا؟ وہ مرے اسلام قبول۔ تو جو ائمہ کفر یہاں مسلط تھے، آپ فتوح شام پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو کفار مسلط ہوتے تھے وہ اپنی عوام کو کچھ سوجنے نہیں دیتے تھے کہ وہ حق سچ کو دیکھے۔ تو جب ان کو اسلام کے فاتحین نے آ کر مارا پیٹا تو پھر عوام اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تو کسی فاتح نہیں ہے، گھر سے نیت کر کے نہیں ہے کہ میں اسلام پھیلاؤں گا، وہاں کرو لوگوں کو کوئی تبلیغی مرکز کھولوں گا، یہ وہ کروں گا۔ وہ ان سے چھٹکارا، ان کو پتہ ان کے چھٹکارا آتے ہی وہ خود قبول کریں گے۔ آپ راز سمجھ میں آ رہا ہے میری بات کا؟ تو جب انہوں نے راجہ دیبل سے چھڑایا تو عوام کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں بھی تم اسلام قبول کرو، وہ خود ہی دین پر آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ حق سچ مذہب ہے۔ تو دین پھیلا یا نہیں پھیلا؟ تو دین پھیلنے میں جو رکاوٹ ہے نا جی، جو کنکوڑ تھے نا ہمارے، انہوں رکاوٹوں کو دور کیا، لوگوں کے لیے راستہ کھولے۔ میری خلاصہ سمجھ میں آیا؟ قسطنطنیہ کی کیوں فتح ہوا؟ اس میں کیا تھا مقصد؟ وہ یہ تھا کہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کو مارا جنہوں نے مسلط تھے، عوام خود مسلمان ہو گئے۔ آپ تاریخ پڑھو۔ تو یہاں پر جو مسلط تھے نا جی ہندوستان پر، ان کو ہمارے فاتحین نے مارا، یا مسلمان ہی تھے لیکن وہ کام صحیح نہیں کر رہے تھے، عدل و انصاف نہیں کر ان کو۔ تو اصل کام عدل و انصاف کا قیام ہے، وہ ہمارے فاتحین نے کیا۔ جب فاتحین نے کیا، لوگ خود اسلام میں داخل ہو گئے، تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو۔ تو اب بتاؤ ان کے کھاتے میں مسلمان ہیں یا نہیں؟ اب تبلیغ کے لیے آئے، ایسا کوئی کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بھی جہاد کرنے کے لیے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بھی ان کو سب کو جا کر تقریریں کریں گے، وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا قاتل ائمۃ الکفر، جو حق دین میں نہیں آنے دے رہے ان کا صفایا کرو پہلے۔ جب ان کا صفایا ہوا، لوگوں نے خود ہی دین قبول کیا، وہ دین اسلام پر آ گیا، حق پر آ گیا۔ میں نے بتایا اسلام تو ہے ہی ایسا، یالو ولا یولا، فوراً انسان اگلا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ لہٰذا یہ صرف ان کی اقدار کو گھٹانے کے لیے، ان کی جو اتنی محنت ہے ان کو گھٹانے کے لیے۔ اب رہا یہ اگلا قصہ ان کی شہادت کا، کہ پہلے امویوں کی حکومت تھی، پیچھے جو بھیجنے والے تھے اس گورنر کے یہ بھانجے تھے، وہ ہٹ گیا تو دوسرا آ گیا۔ جب دوسرا آئے گا تو وہ کیوں رہنے دے گا اس کو؟ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے حکومتوں میں۔ انہوں نے واہ بلا لیا، جیل ڈال دیا، کیونکہ ان کی واہ بہت ہو رہی تھی۔ بس حسد جلن، وہ سارے کوئی تابعین جتنے بھی تھے وہ سارے کوئی اللہ والے تھوڑی تھے۔ لے فرمایا وَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، تابع محسن، تابع غیر محسن، دو قسمیں، تابع محسن۔ لہذا اگر تابع دیکھا ہے لیکن غیر محسن ہے، اس کے لیے وعدہ نہیں ہے یہ۔ وَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، جو صحابہ کی اتباع کرے احسان کے ساتھ،
تو لہذا تابع محسن، لہذا جو حکومتوں میں خاص طور پر اگر تابع بھی کوئی تھا، یعنی کہ صحابی کو دیکھا ہے، تو وہ غیر محسن بھی تھے ان میں، کیونکہ حکومت کا ایک نشہ ہے، خاص ہے، ان میں مار دھاڑ ہے، ان میں قتل و غارت ہے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے. تو اس نے بلایا، یہ نہیں کہ اسے نے بلایا، جس نے بھیجا تھا اس نے نہیں بلایا. وہ جب ہٹ گیا تو دوسرے نے بلایا، انہیں شہید کر دیا. وہ نہیں، وہ جیل میں ڈالا، جیل میں وفات ہو گئی تھی. زہر دے دیا تھا، اکثر اس زمانے میں یہی چلتا تھا. زہر اور جادو بہت پرانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا، جادو بھی کیا گیا. یہ بہت پرانا ہتھیار ہے جو استعمال ہوتا آ رہا ہے، کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے. ہاں جی، زہر اور جادو. آج زہر اور انداز میں، کبھی کوئی چیز دے کر، کبھی کوئی چیز دے کر ہمیں خوراکوں میں، ہمیں دوائیوں میں، ہمیں اس میں زہر دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو زہر دے رہے ہیں مختلف چیزوں کو لا کر. زہر اور جادو بہت پرانا ہے. یہ خفیہ حملے ہیں جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی. پکڑنے کے لیے دلیل چاہیے، اس میں دلیل نہیں ہے. زہر پر کوئی دلیل ہے، پتہ نہیں کس نے دیا، کیا تھا جی. ریئیکشن ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس ایک آسان سا لفظ ہے، اس کو ریئیکشن ہو گیا خوراک کا. فوڈ پوائزن ہو گیا. تو فوڈ پوائزن کیوں بنا بھائی؟ کوئی تو چیز ہوگی، ایسی چیزیں ہوگی. اوپر سے ٹیکا لڑ گیا جی. ٹیکا لڑ گیا کیا ہے؟ زہر بن گیا. وہ کبھی حقیقت میں ہوتا ہے، کبھی ویسے ہو جاتا ہے. بہت واقعات ہیں ایسے. تو بہرحال وہ اس طریقے پر ان کو پھر جیل میں 2 سال اور 19 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. بتنگڑ بنانے والی امدادی پوسٹ ان کو تکلیف ہے، بلکہ مجھے پورا مستحضر نہیں ہے، شاید عباسیوں کی وہ ہے کہ ان کو شہید کیا ہے. جب عباسی آ گئے تھے نا 150 سال بعد، تو عباسیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور عباسیوں نے رافضیوں کو چھٹی دے دی. اگر یہ عباسی نہ آتے یا ان کو نہ دیتے تو آپ یہاں آج کراچی میں ہم عربی بول رہے تھے. کیونکہ محمد بن قاسم زمانے میں ملتان تک عربی رائج کر دی تھی، سرکاری زبان عربی بولتے تھے. پھر یہ فارسی آ گیا تو فارسی کر دی. عباسیوں کے دور میں فارسی آئی، پہلے عربی تھی. یعنی جس طرح افریقہ والے ہیں نا، وہ عربی اور اپنی زبان بولتے ہیں، اسی طرح دونوں زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں. ہم بھی عرب ملک شمار ہوتے ہیں، یا کم از کم یہ حصہ سندھ کا عرب شمار ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ یہ عمان ہے، یہ وہ عیدت تو ہے نا، وہ سب عرب بول رہے ہیں نا، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ نہیں سے تو آئے یہ لوگ، وہاں عربی رہ گئی. یہاں اس طرح کے بیچ میں ایران آ گیا، ایران نے فارسی رائج کر دی. میں تو بہت افسوس ہوتا ہے، تاریخ پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی. بعض ایسے خطرناک موڑ ہے ان میں کہ یہ بھی کہ عربی بولی. ایران میں بھی عربی تھی، کیونکہ عثمانی کے زمانے میں سندھ تک حکومت تھی، عربی رائج تھی. سرکاری زبان جب عربی ہو تو لوگوں کو کیوں نہیں عربی آئے گی؟ پھر جب عباسی آئے تو انہوں نے پھر وہ رافضیوں کو کھلی چھٹی دے دی اپنی حکومت قائم کرنے کی. پھر یہ ایران کے انڈر میں آ گئی، ایرانیوں کی. تو انہوں نے خاص بہلوی زبان رائج کر دی. تو پھر پورے ہندوستان میں فارسی چلی. ورنہ ہم یلہ بلّہ کر رہے تھے، اللہ ہے واللہ ہے نا. غم کی بات، یہ تو بہت غم ہوتا ہے. آج مصر والے افریقی، لیبیا والے افریقی، تونس والے افریقی، آج عرب ان کو اپنے قریب سمجھتے زبان کی وجہ سے، ان کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کا ڈاکٹر اور مصری ڈاکٹر چاہے وہ کمزور ہو اپنے فن میں، اس کو ترجیح ہوگی اسپتال میں بنسبت پاکستانی ڈاکٹر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی بولتا ہے. اگر ہم عربی بول رہے ہوتے، ہم بھی عرب میں شمار ہوتے، کیوں زبان کے اعتبار سے شمار ہو رہے ہیں آپ کو. یہ سب افریقی ملک ہیں، عرب ملک تھوڑی ہے. سب افریقی، مصر خود افریقی ہے. حبشہ والے آتے ہیں، حبشہ والے کالے، وہ عربی بولتے ہیں، تو وہ جناب وہاں ترجیح ہے ان کو. صومالیہ والے سب صومالیہ، ہاں سب بول رہے ہیں. بعض معیشت سعودیہ کی، بعض معاشی
جو نا محکموں پر قبضہ ہے مختلف ملکوں کا عربی کی وجہ سے. ہم لوگ اس میں فارسی سے ہم اردو میں کنورٹ ہو گئے, عربی سے ہم فارسی سے اردو میں, یہ ہوا. ورنہ ہم اپنی زبان بھی بولتے اور عربی بھی بولتے. سندھ میں تو کم از کم یہ ہوتا. بس ہائے اس تاریخ کے بعد کہتا ہوں چھوٹی سی غلطی صدیوں. محمد قاسم کو اگر رہنے دیتے نا یا مکمل عربی اور بڑا استحکام ہو جاتا, لیکن بس عوامی دوسروں کے لیے نا محمد قاسم کے زمانے میں ان کے لشکر میں سب شامل ہوئے تھے, تو جس میں عربی بھی ہے فارسی بھی ہے, سارے شامل ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے. عربی اردو تو عربی کے بہت قریب ہے. اچھی اردو بولنے والا عربی بھی جلدی سیکھ جاتا ہے, فارسی بھی. ارے میں جب یہاں پڑھتا تھا نا, میں نے فارسی تو نہیں پڑھی تھی, میں اولا میں داخل ہوا. جب اولا میں داخل ہوا تو نحو میر ہماری اور صرف میر 2 کتابیں فارسی میں. تو اس کی عبارت ہم سے پہلے 2 سال فارسی پڑھی تھی لڑکوں نے. تو میں تو چونکہ میٹرک کیا ہوا تھا تو میں اولا میں داخل ہوا. عبارت کی باری ہے تو عبارت وہ غلط پڑھے, استاد غصے ہوں. تو ایک دن میں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں فارسی کتاب کی عبارت. اردو میری بڑی اعلیٰ تھی, میں تو شعر و شاعر میں تو مشاعروں میں حصہ بھی لیتا تھا, بہت اشعار بھی یاد تھے مجھے. لے آؤ بھائی. تو میں نے ایک دن عبارت پڑھی تو استاد نے کہا تم نے بس روزانہ پڑھنی ہے, تمہیں فارسی اچھی آتی ہے. تو افریقی میرے ساتھ تھے, ان کا تم تو کہتے تم اولا, تم نے فارسی پڑھی نہیں, تم تو اسی درجے میں ابھی سے آئے ہو. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی. کہا کہ لاؤ تم کتنی اچھی فارسی پڑھتے ہو, اردو کو سے. پھر درجہ ثانیہ میں علم الصیغہ مولانا عبدالقیوم صاحب پڑھا, اس کی پوری عبارت پورے سال میں نے پڑھی. حالانکہ میں نے فارسی نہیں پڑھی لیکن اردو پڑھی تھی. اردو سے میں فارسی آ گئی. پھر اللہ نے حضرت والا کی غلامی دے دی تو فارسی اشعار بھی یاد کر لی. ہمیں فارسی نہ آنے کے باوجود بھی ہماری فارسی کا روب رہتا ہے. فارسی آتی ایرانی ملے کو بول بھی لیتے تھوڑی بہت. یہ ہے بہرحال